الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. کسی بھی طالب علم کی زندگی میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. پہلا دن دراصل وہ دن ہوتا ہے کہ جب اس کا اپنے مادر علمی میں طلب علم کی غرض سے پہلا قدم ہوتا ہے، کہ جس دن وہ اپنی طلب علم کا آغاز کرتا ہے. آج وہ پہلا دن ہمارے ذہنوں میں ایسا منقوش ہے کہ جس کی ایک ایک گھڑی میں یاد ہے. اور دوسرا دن وہ دن ہے کہ جب ہمیں سند فراغت دی جا رہی ہے، فارغ التحصیل کیا جا رہا ہے، اور وہ آج کا دن ہے کہ جس دن کا آغاز ہو چکا ہے. ان 2 دنوں کے تعلق سے میں 2 طرح کے طلباء کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پر جو مبتدئ طلباء ہیں جنہوں نے طلب علم کا آغاز کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ طلب علم میں رسوخ حاصل کریں، ایک کامیاب طالب علم اور کامیاب مبلغ داعی بننا چاہتے ہیں، تو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کریں. تاریخ گواہ ہے، کئی ایسے طلباء ہم نے دیکھے جو انتہا کے ذہین اور فطین تھے، لیکن ان کا وصف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام نہیں کیا. اساتذہ کا ادب کیوں نہ ہو؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد اپنے شیخ عبداللہ بن محمد النفیلی سے، وہ اپنے شیخ عبداللہ بن مبارک سے، وہ اپنے شیخ محمد بن عجلان سے، وہ قعقاع بن حکیم سے، وہ ابو صالح سے، اور وہ صحابی رسول جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کے قائم مقام ہوں، تمہیں علم سکھاتا ہوں. استاد جس نسبت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ بعثت نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا: افضل استادی علی فضل والدی وان نالنی من والدی المجد والشرف فان الاستاذ مربی الروح وهو الجوهر وذاك مربی الجسم والجسم كالصدر، کہ میں اپنے استاد کو اپنے والد پر فضیلت دیتا ہوں، کیونکہ استاد روح کا مربی ہوتا ہے جو کہ نگینے کی مانند ہے، اور والد وہ جسم کا مربی ہوتا ہے جو کہ سیپی کی مانند ہے. اور یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ اہمیت اس نگینے کو حاصل ہوتی ہے جو سیپی کے اندر ہوتی ہے، جس کا مربی ایک استاد ہوتا ہے. لہذا اس نصیحت کو کأنہا موعظۃ مودع سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے، اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کریں. دوسری نصیحت میں اپنے زملاء کو کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، کہ آپ عملی میدان میں جا رہے ہیں، سند فراغت آپ کو تھمائی جا رہی ہے، اور ایک عالم کا وصف آپ کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن اس وصف کو اصلاح کی حد تک رہنا چاہیے. ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کے وصف کے ساتھ متصف رکھیں.
امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی محدث، فقیہ اور مفسر ہو سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ انا طالب العلم حتی ادخل القبر، کہ میں قبر میں داخل ہونے تک طالب علم ہی رہوں گا، طلب علم ہی کرتا رہوں گا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کب تک طلب علم کرتے رہیں گے؟ کیا جواب دیا؟ حتی الممات انشاءاللہ، اس وقت تک جب تک مجھے موت دبوچ نہ لے، اس وقت تک میں طلب علم کرتا رہوں گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہی کا قول ہے، فرماتے ہیں ما زال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه علم فقد جهل، کہ ایک شخص اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک وہ طلب علم میں مصروف رہتا ہے، جو ہی وہ اپنے آپ کو طلب علم سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے اس دن سے اس کی جہالت کے انجام شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ احباب طلب علم کے بعد تحقیق کے میدان میں جا رہے ہیں تو یاد رکھیے امت مسلمہ کے جو اجماعی اور اتفاقی مسائل ہیں ان میں سلف کا دامن چھوڑنا نہیں، شذوذ کی راہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ تحقیق کے میدان میں ہمہ وقت امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس قول کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، کہ ایسے مسئلے میں کلام نہیں کرنا کہ جس مسئلے میں تمہارا کوئی سلف نہ ہو۔ اس کے بعد آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو نہیں شذوذ کی راہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ تحقیق کے میدان میں ہمہ وقت امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس قول کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، کہ ایسے مسئلے میں کلام نہیں کرنا کہ جس مسئلے میں تمہارا کوئی سلف نہ ہو۔ اس کے بعد آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنی پوری کلاس کی طرف سے یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، طلب علم کے بعد عملی میدان میں ہم جا رہے ہیں، اس میدان میں انشاءاللہ پورے خلوص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور منہج سلف کی روشنی میں جماعت کے قائم کردہ نظم کے تحت کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنی پوری کلاس کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس 8 سالہ دورانیہ میں ہمیں لکھنا، پڑھنا اور ہر طرح کے آداب ہمیں سکھائے۔ جس دن ہم اس ادارے کے اندر آئے تھے ہمارے دونوں ہاتھ خالی تھے، آج جب اس ادارے سے ہم جا رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان اساتذہ کرام کی محنت سے ہمارے دونوں ہاتھ بھرپور ہیں۔ میں اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تر ضروریات کو پس پشت ڈال کر ہمیں طلب علم کے لیے وقف کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو، کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد ادارے کے جو انتظامیہ ہیں، عاملین ہیں، ان کا بھی ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ ان مہنگائی کے آغاز میں ہر طرح کی سہولیات ہمیں مہیا کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو تا قیامت قائم دائم رکھے اور اس ادارے کا فیض قیامت تک یوں ہی جاری رہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔